ایک دستاویز جس نے پاناما کیس میں نواز شریف کے موقف میں بہت بڑی دراڑ ڈالی، اس قسط میں اسی پر بات ہوگی۔ اور پھر کئی سال پہلے 1994 میں درج کی گئی ایک FIR کا ذکر بھی آئے گا۔ نواز شریف کا موقف تھا کہ لندن فلیٹس 2006 میں لیے۔ پاناما کیس میں ان پر الزام لگانے والے کہتے تھے کہ یہ فلیٹس تو 1993 سے آپ کے پاس ہیں اور آپ کی اتنی مالی حیثیت نہیں تھی کہ آپ اتنے مہنگے فلیٹس خرید سکتے۔ اس کا واضح مطلب ہے کہ جب آپ پاکستان کے وزیر اعظم تھے اس وقت آپ نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے کرپشن کی، بدعنوانی کی، فلیٹس خریدنے کے لیے رقم غیر قانونی طریقے سے برطانیہ منتقل کی۔ وہ فلیٹس آپ کا اثاثہ تھے لیکن آپ نے انہیں چھپائے رکھا۔ آپ الیکشن لڑنے کے لیے جو کاغذات نامزدگی جمع کراتے تھے، جو ٹیکس گوشوارے جمع کراتے تھے، ان میں وہ فلیٹس آپ نے ظاہر نہیں کیے۔ اس بنیاد پر آپ کرپٹ بھی ہیں، صادق اور امین بھی نہیں ہیں اور پارلیمنٹ کا رکن رہنے کے اہل بھی نہیں ہیں۔ نواز شریف نے کہا تھا کہ جدہ میں فیکٹری بیچی، وہ فیکٹری بیچ کر پیسہ لندن میں منتقل کیا اور فلیٹس انہوں نے نہیں بلکہ ان کے بیٹے نے خریدے اور 2006 میں خریدے۔ لیکن پھر 1999 کا ایک ایسا عدالتی فیصلہ نکل کر سامنے آ گیا جس نے نواز شریف کا موقف ہلا کر رکھ دیا۔ شریف خاندان کی ایک کمپنی ہے حدیبیہ پیپر ملز۔ نواز شریف کے بچے حسین نواز اور مریم نواز اس کمپنی کے ڈائریکٹرز میں سے تھے۔ حدیبیہ پیپر ملز نے ایک کمپنی التوفیق انویسٹمنٹ فنڈ سے قرض لیا $3.40 کا، اور وہ قرض واپس نہ کر سکی۔ قرض کی وہ رقم حدیبیہ پیپر ملز سے وصول کرنے کے لیے التوفیق کمپنی چلی گئی برطانیہ کی عدالت میں 1999 میں۔ 1999 میں برطانیہ کی عدالت نے فیصلہ دیا کہ جب تک حدیبیہ پیپر ملز قرض کی رقم واپس نہیں کرتی تب تک شریف خاندان کی لندن میں جو جائیدادیں ہیں وہ ضبط رکھی جائیں یا رہن رکھ لی جائیں ضمانت کے طور پر۔ التوفیق کمپنی میں ایک صاحب کام کرتے تھے، ان کا نام تھا شیزی نقوی۔ جب برطانیہ کی عدالت نے شریف خاندان کی لندن میں جائیداد ضبط کرنے کا حکم دیا تو شیزی نقوی صاحب نے عدالت کو بتایا کہ شریف خاندان وہ والے لندن کے پارک لین والے فلیٹس میں رہتا ہے۔ عدالت نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جب تک التوفیق کمپنی کا قرض ادا نہیں ہو جائے گا یہ والے فلیٹس پارک لین والے یہ ضبط رہیں گے۔ عدالتی فیصلے کے بعد حدیبیہ پیپر ملز کیا کرتی ہے، وہ التوفیق کمپنی کو قرض کی وہ رقم ادا کر دیتی ہے کسی طرح سے بھی، اور پھر وہ فلیٹس رہن رکھنے کا حکم واپس لے لیا جاتا ہے۔ اگر نواز شریف کا موقف درست ہے کہ ان کے بیٹے نے لندن کے فلیٹس 2006 میں خریدے تھے تو برطانیہ کی عدالت 1999 کے فیصلے میں شریف خاندان سے رقم نکلوانے کے لیے انہی فلیٹس کو رہن رکھنے کا حکم کیوں دے رہی تھی؟ اور اگر وہ فلیٹس ان کے نہیں تھے تو انہیں چھڑانے کے لیے التوفیق کمپنی کے $3.40 کیوں ادا کیے؟ حسین نواز کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے اس سوال پر ایک وضاحت پیش کی۔ وہ یہ تھی کہ پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی میں کام کرتے تھے رحمان ملک، وہی رحمان ملک جو سیاسی جماعت پیپلز پارٹی کا حصہ رہے۔ انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہوئی تھی اپنی طور پر ہی، جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی۔ اس رپورٹ میں یہ لکھا تھا کہ لندن کے فلیٹس نواز شریف کے ہیں۔ شیزی نقوی نے عدالت کو جو بیان دیا تھا کہ یہ والی جائیداد ہے شریف خاندان کی، وہ رحمان ملک کی اسی رپورٹ کی بنیاد پر تھا، یعنی کہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ شیزی نقوی رحمان ملک کی اس رپورٹ سے گمراہ ہو گئے تھے۔ اگر یہ موقف درست مان بھی لیا جائے تو یہ سوال پھر بھی اپنی جگہ رہے گا کہ اگر 1999 میں لندن کے فلیٹس آپ کے نہیں تھے، آپ نے واقعی انہیں 2006 میں خریدا تھا، تو پھر وہ فلیٹس چھڑانے کے لیے التوفیق کمپنی کے پیسے کیوں بھرے؟ شریف خاندان کے خلاف کرپشن الزامات کی کہانی 1994 سے شروع ہوتی ہے۔ 10 دسمبر 1994 کو اسلام آباد کے ایک تحقیقاتی ادارے میں ایک پرچہ کاٹا گیا، رپورٹ درج کی گئی۔ اس رپورٹ میں 5 افراد نامزد تھے۔ آسان زبان میں کہہ لیں کہ وہ رپورٹ 5 افراد کے خلاف درج کی گئی تھی۔ ایک بندے کا نام مختار حسین تھا اور دیگر 4 حدیبیہ انجینئرنگ پرائیویٹ لمیٹڈ نامی ادارے کے ڈائریکٹر تھے۔ حدیبیہ انجینئرنگ بھی شریف خاندان کا ایک کاروباری ادارہ ہے۔ اور یاد رہے کہ FIR یعنی کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ وہ صرف ایک الزام ہوتی ہے کہ یہ جرم ہوا اور ممکنہ طور پر فلاں بندے نے کیا۔ اس میں جن افراد کو نامزد کیا جاتا ہے، یوں کہہ لیں کہ جن افراد کے نام اس FIR میں لکھے جاتے ہیں وہ ملزم کہلاتے ہیں، یعنی جس پر الزام لگایا گیا۔
پہلے ملزم کے خلاف تحقیقات ہوتی ہیں، ثبوت اکٹھے کیے جاتے ہیں، پھر وہ ثبوت عدالتوں میں پیش کیے جاتے ہیں، عدالتیں پھر ان ثبوتوں کو پرکھتی ہیں، وہ پھر ملزم کو بھی بلا کر اس کا موقف لیتی ہیں، تب جا کر فیصلہ کرتی ہیں کہ سزا دینی ہے یا ملزم کو بری کر دینا ہے۔ کیس درج ہونے کے بعد ہی کوئی مجرم نہیں بن جاتا، عدالت سے سزا ملے تو ہی کسی کو مجرم کہا جائے گا۔ تو مختار حسین اور حدیبیہ انجینئرنگ کے 4 ڈائریکٹرز کے خلاف جو ایف آئی آر کاٹی گئی، اس میں کہا گیا کہ ان 5 بندوں نے، ان 5 ملزموں نے 1 سال پہلے 2 جعلی اکاؤنٹ کھولے حبیب بینک لاہور میں۔ ایک اکاؤنٹ کسی سلیمان ضیاء کے نام پر کھولا گیا، دوسرا اکاؤنٹ محمد رمضان کے نام پر کھولا گیا۔ یہ دونوں اکاؤنٹس بہت ہی معمولی سی رقم سے کھولے گئے تھے، لیکن پھر ہوا ایک کرشمہ۔ وہ کرشمہ یہ تھا کہ معمولی سی رقم سے کھلوائے گئے ان اکاؤنٹس میں رقم آتی ہے $7.5 لاکھ۔ وہ رقم کس طرح سے آئی؟ یہ طریقہ تھوڑا تکنیکی سا ہے، بس 1-2 جملوں میں بتاتا ہوں۔ آپ ٹریولرز چیک کے تصور سے شاید واقف ہوں۔ مثلا آپ نے پاکستان سے امریکہ ڈالرز لے کر جانے ہیں یا امریکہ سے پاکستان ڈالرز لے کر آنے ہیں، تو آپ ایک کمپنی کے دفتر میں جاتے تھے، وہ ڈالرز آپ سے لے کر کاغذ کا ایک ٹکڑا آپ کو دے دیتے تھے جس پر لکھا ہوتا تھا کہ ہم نے اتنے ڈالر لے لیے ہیں۔ اب وہ کاغذ کا ٹکڑا لے کر آپ کسی اور ملک میں اسی کمپنی کے دفتر جاتے تو وہ اتنے ہی ڈالر جتنے کاغذ کے اس ٹکڑے پر لکھے ہوتے تھے وہ کیش نقد آپ کو دے دیتے تھے۔ کاغذ کا وہ ٹکڑا ٹریولر چیک کہلاتا ہے۔ رقم لے جانے کے مقابلے پر یہ والا طریقہ زیادہ محفوظ رہتا تھا۔ تو امریکہ کے شہر نیو یارک میں رقم جمع کرائی گئی، اس کا ٹریولر چیک لے کر پھر پاکستان میں لا کر جمع کرا دیا گیا سلیمان ضیاء اور محمد رمضان کے اکاؤنٹس میں۔ پھر یہاں سے رقم چلی جاتی ہے کسی کاشف مسعود ضیاء کے اکاؤنٹ میں۔ یہ اکاؤنٹ تھا بینک آف امریکہ کی لاہور برانچ میں۔ پھر اسی بینک کی اسی برانچ میں ایک اور اکاؤنٹ کھلتا ہے نصرت گوہر قاضی کے نام پر، اور اس اکاؤنٹ سے پھر $50,000 منتقل کیے جاتے ہیں کاشف مسعود ضیاء کے اکاؤنٹ میں۔ اب کاشف مسعود صاحب کیا کرتے ہیں کہ وہ بینک میں پڑے ان ڈالرز کے عوض 6 کروڑ روپے کا قرض حاصل کرتے ہیں۔ تو ایف آئی اے کی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ یہ تمام اکاؤنٹس فرضی تھے، اور یہ الزام لگایا گیا کہ انہیں مختار حسین اور حدیبیہ انجینئرنگ کے 4 ڈائریکٹرز نے کھلوایا تھا، اور یہ الزام بھی لگایا گیا کہ انہوں نے ایسا کرنے کی ہدایت دی تھی نواز شریف نے، جو اس وقت ملک کے وزیر اعظم تھے، کیونکہ حدیبیہ انجینئرنگ نامی ادارہ انہی کے خاندان کا تھا۔ یہ بھی الزام تھا کہ اکاؤنٹس میں رقم کے اس ہیر پھیر سے نواز شریف نے اپنے کالے دھن کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ اسی الزام کے تحت پرچہ کاٹا گیا، ایف آئی آر درج کی گئی 12 نومبر 1994 کو۔ جو ملزم تھے انہوں نے پھر لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں درخواست کی کہ یہ ایف آئی آر ختم کی جائے، لیکن یہ درخواست مسترد کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ میں ضمانت کے لیے بھی درخواستیں دائر کر دی گئیں، وہ درخواستیں بھی مسترد کر دی گئیں۔ بعد میں لاہور ہائی کورٹ میں ایک اور درخواست دی گئی کہ تحقیقاتی ادارے کو ان ایف آئی آرز پر کارروائی سے روکا جائے، یہ درخواست بھی مسترد کر دی گئی۔ ایف آئی آرز پر کارروائی روکنے کی درخواست مسترد ہونے کے بعد ایک اور درخواست دائر کی گئی کہ پہلے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے، جسے اپیل دائر کرنا کہتے ہیں۔ یہ درخواست سننے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے 5 ججز کا ایک بینچ بنا، لیکن پھر ملزموں نے 2 اور درخواستیں دائر کر دیں کہ ہمارے خلاف مقدمہ نہ چلایا جائے، کیونکہ جو ٹرائل کورٹ ہے وہ بہت ہی سست رفتاری سے کام کر رہی ہے۔ اس وقت تک ایف آئی آر ختم کرنے کی درخواست وہ مسترد ہو چکی تھی، ضمانت کی درخواست وہ مسترد ہو چکی تھی، کارروائی روکنے کی درخواست مسترد ہو چکی تھی۔ اس درخواست پر اپیل 5 ججز کے بینچ کے سامنے لگی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود مقدمہ نہ چلانے کی جو درخواستیں دائر کی گئیں وہ لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے قبول کر دیں، نہ صرف قبول کی بلکہ چلان ہی ختم کر دیا اور ملزموں کو بری کر دیا گیا۔ یہ تمام واقعات جس طرح ہوئے اور جس ترتیب سے ہوئے انہیں پاناما کیس کے فیصلے میں جسٹس آصف سعید کھوسہ نے لکھا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ نے ملزم جس طرح بری کیے جسٹس کھوسہ نے اسے غیر معمولی قرار دیا ہے۔ نواز شریف پر ماضی کے الزامات کا ذکر چل ہی نکلا ہے تو حدیبیہ پیپر ملز کا قصہ بھی آئے گا، اور آپ کو یہ سمجھ بھی آئے گی کہ پاناما پیپرز میں سامنے آنے والی جائیداد تو نواز شریف کے بچوں کی تھی، پھر ملک کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار وہ کیوں کٹہرے میں کھڑے تھے۔ یہ سب اگلی قسط میں۔ پاناما کیس کیا تھا، کیسے بنایا گیا، اور پھر کیا کیا ہوا، یہ تمام حقائق آپ دیکھ رہے ہیں نوک جھوک پر۔ میں ہوں عمیر محمود۔